نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی خاص نشانیاں کیا ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ لیلۃ القدر والی رات کو آپ کی ہر مانگی ہوئی دعا کو اللہ قبول فرماتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ لیلۃ القدر والی رات اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کی برسات والی رات ہے؟ اگر آپ لیلۃ القدر کی اس مقدس رات کی فضیلت کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، لیلۃ القدر والی رات اتنی عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لوگو، یہ وہ رات ہے جس رات کو ہم نے اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کو اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر والی رات کیسی عظیم رات ہے؟ یعنی اس رات کی عظمت اور فضیلت کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر تمہیں اندازہ ہو جاتا تو پھر تم ساری رات عبادت میں گزار دیتے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے، اور اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ وہ فرشتے ہماری عبادات میں شریک ہوتے ہیں، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ فجر تک چلتا رہتا ہے۔ میرے دوستو، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بندے نے قیام کیا لیلۃ القدر والی رات کو ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ پاک اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر والی رات اتنی عظیم رات ہے کہ یہ رات اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی ہے، پہلی امتوں میں سے کسی امت کو یہ رات عطا نہیں کی گئی، اور یہ اتنی عظیم رات ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جس نے لیلۃ القدر والی رات کی خیروں کو برکتوں کو حاصل کر لیا اس نے تمام خیروں کو حاصل کر لیا، اور جو بندہ لیلۃ القدر والی رات کی خیر اور برکتوں سے محروم رہ گیا وہ تمام خیروں اور برکتوں سے محروم رہ گیا۔ اس لیے میرے دوستو، اس رات کو عبادت کے اندر گزاریں، اور اس کا سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ دن باقی ہیں، میرے نبی یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس رات کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ اب 23 اور 21 تو گزر چکے ہیں، اب کچھ ہی راتیں باقی ہیں۔ آپ ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کا اہتمام کریں۔ دیکھیں تراویح پڑھیں گے تو یقیناً آپ کو یہ قیام نصیب ہو جائے گا، تو اس کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ تو میرے دوستو، اب اس رات کی نشانیاں کیا ہیں؟ آسان سی نشانیاں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ یہ ٹھنڈی رات ہوتی ہے، اور اس رات کے بعد جو فجر کا سورج طلوع ہوتا ہے وہ بغیر شعاعوں کے طلوع ہوتا ہے، اور کھارا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے، یعنی سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اللہ پاک اس رات کی برکت سے اس پانی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ تو یہ چند نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ رات کون سی رات تھی۔ تو طاق راتوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو آپ ان راتوں کو جاگ کے گزاریں، عبادت میں گزاریں، قرآن کی تلاوت میں گزاریں، تہجد کی نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔